السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اہل سنت و جماعت سیریز، اس سیریز کے تحت اہل سنت و جماعت کے صفاتی ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ صفاتی ناموں کے ضمن میں اس حلقے میں آپ کے سامنے تیسرا نام ہے۔ اہل سنت والجماعت کا تیسرا صفاتی نام، وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے الطائفۃ المنصورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پانے والی جماعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہمیشہ سرفراز رہنے والی جماعت، اللہ کی مدد سے ہمکنار ہونے والی جماعت۔ یاد رکھیں، یہ اہل سنت و جماعت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ نام کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ صفاتی نام، یہ نام ملا ہے۔ وہ نام یہ ہے کہ وہ ایسی جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، اسی راستے پر چلنے والی، اور جیسے ہماری مدد ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے صحابہ کی مدد ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایسے ہی جو اس راستے پر تا قیامت چلیں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہمکنار رہیں گے۔ یہ ہے ان کا ایک صفاتی نام۔ اور یہ نام عام طور پر لوگ تانا بھی دیتے ہیں، آپ نے نام بنا لیا، خود سارے نام کو اپنے نام کر لیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سارے نام سنت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، سلف امت کی زندگیوں سے ماخوذ ہیں، اور بجا طور پر یہ نام ہمارے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ کون ہے اللہ کے نبی کی راہ پر، کون ہے نبی کے صحابہ کی راہ پر؟ کنفرم کرو، چیک کرو، دیکھو۔ دعوے داریاں، حوالے اور غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ غرے پر بات کرتے ہیں لوگ، میجورٹی کی بات کرتے ہیں، طاقت کی بات کرنے لگتے ہیں، نئے پرانے کی بات کرنے لگتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہمکنار ہونے والا طبقہ کون ہے اسلام کے نام لیواؤں میں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے باطل اور انحراف والے فرقے ہیں نا، ان کی طرف سے جو ٹارچر ہوئے ہیں، ان کی طرف سے جو بہت زیادہ غیر مناسب سلوک اور رویہ آیا ہے، ان میں خود اپنی تاریخ پڑھ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ منہ کی کھائی ہے انہوں نے، اور اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے نوازا ہے۔ نام کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس حدیث کا معنی سمجھیں اور اچھی طرح سے ایک لفظ پر غور کریں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال، برابر سلسلہ رہے گا، ہمیشہ۔ لا تزال، زوال نہیں ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، ایک جماعت میری امت کی برابر قائم رہے گی اللہ کے امر پر۔ اچھی طرح سے غور کرنا، اللہ کے امر پر۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر، اللہ کا دین اسلام ہے، اللہ کا امر قرآن، اللہ کا امر سنت، اللہ کا امر توحید، اللہ کے امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن کریم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا امر، دین اسلام۔ اور جو اللہ کا امر ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے۔ من احدث فی امرنا، من احدث فی امرنا، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، امر کی شریعت پر، من امر الاسلام، اسلام کے امر کی شریعت پر ہم نے آپ کو رکھا۔ یاد رکھیں تو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ امر اسلام ہے۔ من فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا، یہ یاد رکھیں۔ یہاں پر وہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے امر پر میری امت کا ایک طبقہ برابر قائم رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ لوگ جو انہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے۔
بے سہارا. آج پہلے حدیثوں کو بائیکاٹ کرو, سلفیوں کا بائیکاٹ کرو, سلفیوں کا ناطقہ بند کرو, انہیں ایسا کرو, انہیں ویسا کرو. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, سامعین, حاضرین, ناظرین, بات سمجھیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, خزل کا مسئلہ. سارے بڑی بڑی جماعت, لمبی تعداد والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. بائیکاٹ کس کا کرتے ہیں؟ ہاں, اہل الحدیث کا بائیکاٹ, کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, لا یضرهم من خذلهم, انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ جو انہیں خذل کریں گے. خذل کسے کہتے ہیں؟ مدد سے ہاتھ کھینچ لینا, مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لینا, مدد نہ کرنا, سپورٹ نہ کرنا, ساتھ نہ دینا, سہارا نہ بننا. تو جو لوگ انہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے, جو ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے, انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. او خالفہم, یا ان کی مخالفت جو کریں گے وہ بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اب آپ دیکھیے, مخالفت کرنے والے ہے نا, اور انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے, انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. معاملہ ہے نا خطرناک. اللہ کی مدد ملے گی تبھی تو بچیں گے, اللہ کی مدد ملتی رہے گی, اس لیے انہیں نقصان پہنچا نہیں سکیں گے. چاہے مخالفت کریں, بائیکاٹ کریں, بغاوت کریں, پروپیگنڈے کریں, سازشیں کریں, سب کریں, لیکن اللہ کے نبی نے 2 لفظ استعمال کیا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ من خذلہم او خالفہم, جو ان کو بے سہارا چھوڑ دیں یا ان کی مخالفت کریں, کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ایک روایت میں ناواہم کا بھی لفظ ہے, اس کے معنی بھی ہے نا مخالفت کرنا, دوری کرنا, اختیار کرنا. حتی یأتی امر اللہ, یہاں اللہ کے امر سے مراد دوسرا ہے, سمجھ رہے؟ حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ, قیامت آ جائے گی, لیکن انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ, وہ لوگوں پر غالب رہیں گے, وہ لوگوں پر غالب رہیں گے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ ایک صفاتی نام ہے. کیا نام ہے وہ؟ الطائفۃ المنصورہ, اللہ کی مدد سے ہمکنار ہونے والی جماعت. اور یہ مدد سے ہمکناری کسی خاص زمانے کے لیے نہیں, کسی خاص مکان کے لیے نہیں. لا تزال فرمایا, ایک جماعت ہر صورت میں حق پر قائم رہے گی. اچھا, یہ جو کہا کہ انہی کی مخالفت کرنے والے, انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے, انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کا استعمال فرمایا, منصورین, منصورہ, اللہ کی مدد پاتی رہے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ لوگ ہمکنار رہیں گے. اسی سے ان کا نام پڑ گیا الطائفۃ المنصورہ, وہ جماعت جو اللہ کی مدد پانے والی جماعت ہے, اللہ کی نصرت سے ہمکنار ہونے والی جماعت ہے. میرے بھائیوں, یہ تاریخ کا تذکرہ کرنے کا موقع تو نہیں ہے, لیکن تاریخ کے صفحات پلٹ کر کے دیکھیں, اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا موقع دے تو دیکھیں کہ پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. مخالفتیں, سازشیں, پروپیگنڈے سب ہوتے رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے سرفراز یہ جماعت رہی. کوئی بھی ہو, اپنے ہوں, پرائے ہوں, اہل کفر ہوں, اہل الحاد ہوں, اہل شرک ہوں, اہل ضلالت, کوئی بھی ہو, دنیا کی مخالفتوں نے کوئی ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی, لیکن نہیں مٹا سکے. اندر کے جو فرق باطلہ ہیں, اسلام کے اندر کی جو فرقے ہیں, سب نے کوشش کی, لیکن سنت کی راہ پر چلنے والوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. تعداد میں کم ہوتے ہیں یہ, لیکن کبھی بھی انہیں کوئی مٹا دے, ان کا خاتمہ کر دے, اس کی جرت کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہے یہ جماعت, ہمکنار ہے یہ جماعت. مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مغیرہ بن شعبہ سے بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ حق پر غالب رہے گی. لا یضرهم من خذلهم, انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو انہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا. وہم کذالک, اور وہ ایسے ہی رہیں گے. کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد پاتے رہیں گے, اور ان کا بال بیکا کوئی نہیں کر سکے گا. اسی حالت میں وہ قائم رہیں گے. اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں سے ملتی ہے. یہ روایتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں, جن کا حوالہ آیا ہے, یہ ساری روایتیں صحیح ہیں, ان کی بخاری کی ہیں, مسلم کی ہیں, ہے نا. ان روایات کے اندر الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن سارے الفاظ, ساری حدیثوں کا معنی, خلاصہ, سارے الفاظ کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ وہ
الطائفۃ المنصورہ، اللہ کی مدد سے ہمکنار لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ماضی سے لے کر کے حال تک، ابھی تک، اس وقت تک جو لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی راہ پر صحیح معنوں میں گامزن نہیں ہے اور اس راستے پر چلنے والوں کے خلاف بڑے سارے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کے باوجود بھی آج تک بال بیکا نہیں کر سکے، وہ اللہ کی نصرت کا پروانہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی آندھیاں، طوفان، ہوائیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بدل دیتا ہے، ان کا رخ بدل دیتا ہے اور ان کا بال بیکا نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص ہے، بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تمسک کی برکت ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی نصرت اور مدد سے ہمکنار فرماتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکی اور نہ مستقبل میں کبھی کر سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشارت میں، خوشخبری میں کئی ایک پہلو ہیں۔ مخالفت کرنے والے، بے سہارا چھوڑ دینے والے، اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ بھی پیغام اس حدیث کے اندر کہ اہل سنت والجماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، جن کے نام ہیں اور بھی بہت سارے نام آگے آ رہے ہیں اگلے حلقوں میں، ان پر دنیا کے لوگوں کا رویہ، ان کے ساتھ دنیا کے لوگوں کا رویہ ہوگا ایسا، انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، بے سہارا چھوڑیں گے، بائیکاٹ کریں گے، پروپیگنڈے، سازشیں ان کے خلاف کی جائیں گی، لیکن کوئی بھی ان کا نقصان نہیں ہو سکتا، اور یہ دوام کے ساتھ ہمیشہ، کوئی زمانہ، کوئی دور ان سے خالی بھی نہیں رہے گا، اور قیامت تک یہ کوشش بھی چلتی رہے گی ان کے خلاف پروپیگنڈے کی، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی نصرت سے نوازتا بھی رہے گا۔ اس لیے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ زندگی گزارو، اے فرقہ ناجیہ کے لوگوں، اے طائفہ منصورہ کے لوگوں، اے اہل سنت و جماعت کے لوگوں، عزم کے ساتھ، حزم کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کی راہ پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، اور بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کی زبان سے جو آپ تک، ہم تک پہنچی ہے، اس بشارت اپنے دل میں قائم رکھو، حوصلے کے ساتھ زندگی گزارو کہ اس پر اگر مضبوطی صحیح معنوں میں ہم قائم رہیں گے تو لا یضرهم من خذلهم، کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، حتی یاتی امر اللہ وہم ظاہرون، اللہ کا فیصلہ قیامت کا آ جائے گا اور وہ ویسے ہی غالب رہیں گے، حاوی رہیں گے، تعداد کم رہے گی، طائفہ منصورہ کی تعداد کم رہے گی، لیکن 72 جو طبقے ہوں گے ان کے خلاف، ان کی رات کی نیندیں حرام ہوں گی اور ان کے دن کا چین و سکون غارت ہو جائے گا۔ یہ ہے نصرت کا معنی، مخالفت کا معنی، ضرر پہنچانے کی سازش کا معنی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس صفاتی نام کا معنی، اس کا تقاضا اور اس میں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔